خوش آمدید listeners. Today I am going to start a new novel named as کبھی تو پاس میرے آؤ از قلم ایمن نعمان. خود کو کالی چادر میں اچھی طرح سے ڈھانپے ایک ہیولا سا برگد کے درخت کی اوٹ سے نمودار ہوا تھا. ہاتھ میں ٹارچ مضبوطی سے تھام کر وہ بہت محتاط انداز میں اپنی مطلوبہ قبر کی نشاندہی کرنے لگا. ٹارچ کی مدھم روشنی میں وہ 2-4 قبروں کی خاک چھاننے کے بعد آخرکار اس کو اپنی مطلوبہ قبر مل ہی گئی تھی. ہاں یہی ہے، اسی کی تو مجھے تلاش تھی. بالکل، ہاں آج میری تلاش پوری ہو گئی. ہاں یہی ہے وہ. قبر کا خطبہ ہٹانے کی مسلسل کوشش میں رات کے دوسرے پہر سے اب رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا. وقت بہت مختصر بچا ہے اب میرے پاس. صبح کی پہلی کرن پھوٹنے سے پہلے مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے. ہر صورت آج یہ کام ہو جانا چاہیے لازمی. ادھر سے ادھر نظر دوڑانے کے بعد آخرکار اس کو تھوڑے فاصلے پر رکھا ایک بیلچہ نظر آیا. وہ وجود بھاگتا ہوا اس کی طرف لپکا تھا. آدھا گھنٹے کی انتھک کوشش کے بعد وہ ہیولا اپنی کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا. اسے بہت تیزی سے آگے بڑھ کر قبر کا خطبہ اپنی جگہ سے اکھاڑ کر دور پھینکا تھا. خطبہ رکھنے کے چند لمحوں بعد ہی ایک دم قبر میں سے ایک روشنی پھوٹی تھی اور وہ قبر چاک ہوتی چلی گئی. چادر میں لپٹے وجود کے چہرے پہ ایک دم ایک فتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی. سین چینج. جاؤ جا کر دیکھو دلہن کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے. دادی بیگم نے بڑی بہو مزرنہ کو حکم صادر کیا. جی اماں بیگم. مزرنہ نے فوری ساس کے حکم کی بازاوری کی تھی. بھلا ساس کے صادر کردہ حکم کی تعمیل میں دیر کر کے وہ اپنی شامت بلانے سے تو رہی تھی. آج حویلی کو کسی دلہن کی طرح سجایا سنوارا گیا تھا. آخر کو خان گرہانے کی شادی تھی. پورا علاقہ روشنیوں سے سجنے کی وجہ سے جگمگ کر رہا تھا. بارات کی ترکیب کا انتظام حویلی کے بڑے سے لون میں رکھا گیا تھا. یہ خان خاندان کی روایت تھی. آج تک جتنی بھی شادیاں انجام پائی تھی ان کے گھرانے کی، وہ سب حویلی کی چار دیواری کے اندر ہی منعقد کی گئی تھی. اسٹیج پہ دولہا دلہن کے لیے خان خاندان کا ایک اہم موقع پر نسل در نسل استعمال ہونے والا روایتی جھولا دولہا دلہن کے لیے گلاب اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، جبکہ جھولے کے دونوں طرف ارد گرد تخت رکھے گئے تھے جن پہ دبیز لال اور ہرے رنگ کے کارپیٹ بچھا کر گو تکیے لگائے گئے تھے. دولہا دلہن کے استقبال کے لیے گلاب کی پتیاں اسٹیج کے فرش پہ بچھانے سے اس کی زینت میں مزید 4 چاند لگ گئے تھے. ایک تخت پہ دادی بیگم سفید رنگ کا گھوٹا اور کرن لگا غرارہ پہنے اور اس کے کرتے کے گلے پہ 5 تولے کے سونے کے بٹن لگائے چاندی کے پاندان کو کھولے تنفر سے براجمان تھی. غرور ان کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا. جبکہ دوسرے تخت پہ گھر کے خاص مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا. بڑی تائی بیگم سروت فی الحال اسکرین سے غائب تھی، حیرت انگیز طور پر. اماں بیگم. مزرنہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی. وہ ہاپتی کاپتی ساس تک پہنچی تھی. اے بہو، تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ خدا کا واسطہ ہے بہو، کوئی اچھی خبر ہی سنانا، منحوس پیغام نہ سنانا ہم کو تم. بہو کے لٹھے کی مانند سفید پڑتا چہرہ دیکھ کر نفیسہ بیگم ٹھٹکی تھی. اماں بیگم، دلہن کمرے میں نہیں ہے. ہم نے ہر ایک جگہ دیکھ لیا ہے، حویلی کا ایک ایک چپا کھنگال کر آئی ہوں. تو پھر کہاں ہے؟ جانتی بھی ہو کیا خرافات تم ہم سے بکتا ہے، یا پھر تم شاید یہ بھول بیٹھا ہے کہ کس سے مخاطب ہے تم اس وقت. اماں بیگم نے اپنے خاص پختون والے انداز میں بپھر کے استفسار کیا تھا. اگر یہ مذاق ہے تو یہ سمجھ لو کہ تم. اماں بیگم، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا یقین کیجیے. میری کیا مجال کہ میں آپ سے غلط بیانی کروں؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اور اگر تمہاری بات جھوٹی نکلی تو تم جانتی ہو نا تمہاری سزا کیا ہوگی. نفیسہ بیگم نے فرختگی سے کہتے ہوئے اپنی لاٹھی کو پکڑا اور اشتعال میں اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی. چہرے پہ ناقابل بیان تاثرات رقم تھے جو وہاں موجود سبھی نفوس کو تنبیہ کرنے کے لیے کافی تھے کہ اگر یہ حقیقت ہوئی تو قیامت آ جائے گی، سر قلم کر دیے جائیں گے. آپ کے ہر سوال کا جواب اس خط میں ہی ہے. مزرنہ نے جلدی سے دلہن کے کمرے سے ملنے والے خط کو ساس کو تھمایا تھا. سین چینج. امی پلیز،
अब्बा को समझाएं कि वो मुझे आगे पढ़ने दें। महमिल बाप के सामने मिनमिनाई और माँ को घुटी घुटी आवाज़ में अपना वकील बनाना चाहा, जैसे माँ के सामने अपनी दिली ख्वाहिश जाहिर की थी मासूम सी। समझा दो इस मनहूस को कि बस अब बहुत पढ़ लिया, 12वीं जमात तक पढ़ा दिया है, इसको मज़ीद आगे में पढ़ने की कतई इजाज़त नहीं दूंगा। मैं क्या समझाऊं, तालीम तो औरत का जेवर है जी। और फिर जिस तरह अब तक हमारी बेटी ने पढ़ा है वैसे ही अगली 2 जमात को और पढ़ लेगी। मुफीदा से बेटी के चेहरे का फीका पड़ता रंग देखा न गया कि हिम्मत करके आखिर को शोहर के सामने बोल ही गई थी। ओ करमजली, तू तो अपनी ज़बान बंद रख, ज़्यादा न बोल। मेरे सामने पहले भी कामिल आगा के कहने पर 12 जमातें पढ़वाई हैं इस कलमुही को, मगर अब नहीं। करख्तगी से कहता सुलेमान महमिल का बाप चारपाई के साथ रख के हुक्के को करीब करके लंबा सा कश लिया था और सर पे बांधे पीले साफे को चारपाई पर दूर फासले पर फेंकने के अंदाज में उछाला था। सुलेमान अभी कुछ देर पहले ही घर लौटा था। महमिल को अपने कोर्स की किताबें थामे देखकर इसका पारा आसमान को छू गया था। मगर अब्बू, मेरी बात तो सुन ले, मैं तो प्राइवेट पेपर दूंगी, जिस तरह पहले देती रही हूँ इस तरह ही मुश्किल नहीं होगी। वो बहुत हिम्मत करके गोया हुई थी। जबान चलाएगी तू मुझसे? अपने बाप से तनकर मुकाबला करना चाहती है? तू बोल बेगैरत, तेरे तो दीदों की शर्म खाक हो गई है। आज तू देख मैं तेरी सुध बुध कैसे वापस ठिकाने लगाता हूँ कमली। सुलेमान जारहाना अंदाज में महमिल की तरफ बढ़ा था और घुमाकर जोरदार पूरी कुव्वत से थप्पड़ इसके चेहरे पर जड़ डाला था। धान पान सी नाजुक सरापे की मालिक महमिल बाप के भारी हाथ से पड़ने वाले थप्पड़ की ताब न ला सकी और चकराती हुई फर्श पे गिरने को थी जब किसी के मजबूत हाथों ने इसको शाने से थामा था। महमिल को एकदम एहसास हुआ था जैसे वो किसी की मजबूत पनाहों में आ गई थी। नजरें उठाकर देखना चाहा था, मगर जैसे ही नजरें कामिल पर पड़ी वो शर्मिंदगी के एहसास तले दोबारा से नजरें न उठा सकी। बाज़ औक़ात अपने ही हमारी ढाल बनते हैं और हमारा सर फ़ख्र से बुलंद करने में पेश पेश होते हैं, और बाज़ औक़ात अपने ही हमें शर्मिंदगी और ज़िल्लत की अथाह गहराई में धकेल देते हैं, वो भी बड़े फ़ख्र से। वो शर्मिंदगी से चूर फर्श पर नजरें गाड़े सोच के रह गई थी। औरत पे हाथ उठाने वाला मर्द नहीं कहलाता सुलेमान। कामिल आगा आप? सुलेमान का कुछ देर कबल वाला गुस्सा कामिल को देखकर झाग की तरह बैठ गया था। हद ये थी कि वो कामिल के सामने घिघियाकर बात कर रहा था। औरत की इज्जत करना एक नेक और इज्जतदार मर्द की निशानी है। और फिर महमिल तो आपकी सगी बेटी है ना? कामिल ने इसको शर्म दिलानी चाहिए थी। अफसोस की बात है बहुत। ये तुम कैसे बाप हो जो नाहक अपनी बेटी पर हाथ उठा रहे हो काका? आगा, ये लड़की मुझसे बदजबानी कर रही थी और बाप होने के हिसाब से मुझे इसका दिमाग दुरुस्त करना ही पड़ा। सुलेमान ने बीवी को इशारा किया आंखों से कि महमिल को मंजर से गायब करे, मगर कामिल की ज़िर्क निगाह से ऐसा ये इशारा मनफी न रह सका। सुलेमान की ढिठाई देखकर इसका खून अंदर तक खोल उठा था। कौन बदजबानी कर रहा था और कौन बदसलूकी मैं सब जानता हूँ। मेरे सामने किसी भी किस्म की सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। वो अपनी 3 साला बेटी जाना को तलाश करता हुआ आया था, क्योंकि वो अक्सर और बेशतर महमिल के साथ ही अटखेलियाँ करती हुई नज़र आती थी। सुलेमान की गुस्से में बाहर आती चीख व पुकार को सुनकर वो खुद को रोक न सका और क्वार्टर के पहले से खुले दरवाजे को देख बगैर इजाज़त अंदर बढ़ आया था। सुलेमान का अपनी बेटी पे हाथ उठाना कामिल के सब्र के पैमाने को लबरेज कर गया था। वो औरत पे जब्र का कायल हरगिज़ भी नहीं था। एक लड़की जब तक कमज़ोर होती है तब तक ही वो रोती है। जिस दिन वो रोना तर्क कर देती है सुलेमान काका, याद रखना इस दिन इनको रोना पड़ता है जिन्होंने इसको रुलाया था। चलो महमिल, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, हवेली में तुम जाना के साथ रहा करोगी। और हाँ, आखिरी बात, सुलेमान काका तालीम हासिल करना इसका हक है और ये हक मैं इसको दिलवाऊंगा। ये कहकर वो रुका नहीं था। सर इस्मिया सी महमिल का हाथ मजबूती से अपने हाथ में जकड़े वो क्वार्टर का दाखिली दरवाज़ा उपूत करके बाहर निकलता चला गया था। सुलेमान और इसकी बीवी दम बखुद रह गए थे इस नागहानी अफ्ताद पर। सीन चेंज।
لگتا ہے بزرگوار کو اپنی جان پیاری نہیں ہے جبھی اتنی دیدہ دلیری سے سڑک پر مٹر گشتی کر رہا ہے۔ پپو کے ساتھ فٹ پاتھ پہ بیٹھے سنی نے کہا تھا اور سگریٹ میں چرس بھر کے سٹا لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ دونوں ہی تقریباً ایک جیسے ہی تھے عادت میں۔ چرس پینا، جوا کھیلنا، چوری چکاری میں پیش پیش رہنا دونوں کے پسندیدہ مشغلے تھے۔ حال و حولیہ دونوں کا ہی ابتر چرسی اور موالیوں سے بھی بدترین تھا۔ سڑک پہ سے گزرتی ہر ایک لڑکی کو دیکھ کر سیٹیاں مارنا، آہیں بھرنا، جملے کسنا اور زور زور سے گانے گا کر تنگ کرنا پپو کے لیے خوراک کا باعث تھا۔ وہ بھوکا رہ سکتا تھا مگر اپنی یہ اوچھی چھچوری حرکت اور سکنات ہرگز بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سب کچھ ان دونوں کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ حد یہ تھی کہ اس سڑک کو دونوں نے اپنی جاگیر بنا ڈالا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے یہاں مستقل ڈیرا ڈال کر بیٹھے تھے۔ ابھی دونوں نے چوری چکاری کے علاوہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس علاقے کے حاکموں کی نظر میں آتے، مگر دونوں ہی اس علاقے کے آس پاس کے لوگ شدید پریشان تھے۔ سنی تو پھر لحاظ کر جاتا تھا مگر پپو تو گویا آنکھوں میں ایکس رے فٹ کروا چکا تھا۔ ہر گزرتی لڑکی کا جب تک مکمل ہر طرح سے اوپر سے نیچے تک ایکس رے نہ کر لیتا تب تک مانو اس کی آنکھیں اور کلیجے کو ٹھنڈک نہ پڑتی۔ ابے چھوڑ اپنی یہ اونگیاں بونگیاں مارنا، جانتا ہوں تم میرے حصے کے بھی سگریٹ سٹکانا چاہتا ہے۔ پپو نے چرس سے بھری بتی بنی سلگتی ہوئی سگریٹ کو جھپٹنے کے انداز میں لیا تھا سنی سے۔ او تیرے دماغ پہ کیا پیے بغیر ہی چڑھ گئی ہے؟ دیکھ تو ذرا سامنے، وہ بڈھا اندھا ہے یا پھر لنگڑا؟ شاید تبھی تو اس کو سامنے چلتا ہوا ٹریکٹر نظر نہیں آ رہا۔ پپو نے آنکھیں مسل کر سامنے دیکھا جہاں ایک بزرگ ہاتھ میں راشن کا بڑا سا تھیلا لیے گرتے پڑتے لنگڑاتے ہوئے کرتے کے نیچے دھوتی پہنے جبکہ سر پہ چیک کا سفید اور گلابی رنگ کا صافہ باندھے پتھریلی سڑک پہ لنگڑا لنگڑا کر چلتے چلے جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ سامنے سے ٹریکٹر گزر رہا ہے سڑک کی دوسری طرف پڑا ملبہ اٹھانے کے لیے۔ مگر یہ کیا تھا؟ وہ دونوں سمجھ رہے تھے کہ وہ شخص نابینا ہے جبکہ سامنے سے آتا شخص لنگڑا تھا، ایک ٹانگ سے چل نہیں سکتا تھا، دائیں ہاتھ میں چھڑی تھامے اور دوسرے ہاتھ میں راشن کا بڑا سا تھیلا لیے وہ خود کو بڑی مشکل سے سڑک پہ دھکیل رہا تھا۔ شاید اس کو ٹریکٹر سے پہلے سڑک کو کراس کرنے کی جلدی تھی۔ وہ شخص اب ٹریکٹر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا جبکہ ٹریکٹر چلانے والا ڈرائیور شاید نشے میں دھت ہو کر ڈرائیو کر رہا تھا، جو بزرگ کو دیکھ کر بھی ٹریکٹر روکنے کی بجائے چلائے جا رہا تھا۔ پپو سے آخرکار رہا نہ گیا اور وہ بزرگ کی جان بچانے کی غرض سے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس شخص تک پہنچا تھا۔ اس دوران وہ ان صاحب کو تو بچا گیا تھا مگر خود کی جان کے ساتھ کھیل گیا تھا۔ پپو سڑک پہ ہوش و خروش سے بیگانہ بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ میلی کچیلی قمیض پہ اب جگہ جگہ خون کے دھبے تھے، پیشانی سے بھی خاصا خون رس رہا تھا اس کی۔ سین چینج۔ ابھی خبر ملی ہے کہ ایک مشہور مزار کے پیر کا دیا ہوا لڈو کھانے سے دولہا شادی والی رات ہی اپنی جان گنوا گیا۔ وجہ دولہے کی ماں نے کچھ یہ بتائی ہے کہ پیر سائی نے کہا تھا کہ اگر دولہے کو شادی کی پہلی رات یہ دم کیے لڈو کھلائیں گے تو وہ جلدی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہی نہیں، بقول دولہے کی ماں کے دولہے کی یہ دوسری شادی تھی جو کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نبھا نہ ہو سکا اور شادی 6 سال چلنے کے بعد ختم ہو گئی۔ او تیری کی، مل گیا مجھے ٹاپک، یہی پرفیکٹ رہے گا میری تھیسس کے لیے۔ زوئی، یہ تو گڈ ہو گیا یار، بس میں اس پر اپنی تھیسس تیار کروں گی۔ وہ چہکتی ہوئی زہرا کے گال پر جارحانہ انداز میں بوسہ دیتی ہوئی گویا ہوئی تھی۔ دماغ کا علاج کراؤ اپنے، پتہ بھی ہے کہ یہ کس قدر خطرناک کام ہے۔ ڈھنگ کا ٹاپک لو تھیسس کے لیے، بے وقوفی مت کرو۔ زہرا اس کے بچپن کی دوست تھی، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہ رہتی۔ کبھی وہ زہرا کے گھر پہ پائی جاتی تو کبھی زہرا اس کے گھر دھاوا بول دیتی تھی، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ ایک ہفتے زہرا کی شکل نہ دیکھی تو وفا بلبلا کر اس کے گھر دندناتی ہوئی جا پہنچی تھی، اور اب دونوں زہرا کی امی کے ہاتھ کی بنی مرغ کڑھائی سے مکمل انصاف کرنے کے ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کر رہی تھی۔
چپ کر جاؤ تم زہرا، میری مما کافی ہیں روک ٹوک کرنے کے لیے، سمجھی؟ تم اب میری دادی اماں تو مت بنو، وفا نے منہ بسور کر زہرا کو جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا تھا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئی، مگر ایسے کیسے لڈو تھے کہ جس کے کھانے کی وجہ سے کوئی مر سکتا ہے؟ وہ ابھی تک اس خبر میں الجھی ہوئی تھی۔ وفا، میں اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے یہ، زہرا نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ بہتر ہوگا زوئی کہ ہم کسی اور ٹاپک پر بات کریں۔ تم برائے کرم اس کی بجائے کسی اور موضوع کو سلیکٹ کر کے تھیسس پر کام کرنا شروع کرو۔ دور رہو ان چکروں سے، بلکہ ایک کام کرو، اس خرافات کو ہی اپنے ذہن سے جھٹک کر دماغ کو اچھی طرح تیزاب سے واش کر لو۔ خواہ میں میرا بھی بھیجا خشک کرو گی اور اپنا بھی، اور اب میرا سر مزید مت دکھانا۔ بالکل نہیں، وفا کبھی بھی خود سے کیے ہوئے عہد سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ جب میرا نام وفا ہے تو میں کیسے خود سے کیے گئے وعدے سے بے وفائی کر بیٹھوں؟ وفا نہیں کہتے ہوئے بالکل فلسفر والا لہجہ اختیار کیا۔ اس کے اس انداز گفتگو پر زہرا بے ساختہ ہنسی تھی، جبکہ وفا دوبارہ سے وہی نیوز چینل چلا کر جس کا نام حق انٹرٹینمنٹ تھا کو لگائے خبر دیکھ رہی تھی۔ وفا، میں کہتی ہوں بند کرو، یہ مذاق کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے جو ایک دفعہ کرنے کے بعد اس پر نظر ثانی کرنا ضروری نہ ہو۔ جانتی ہو کس قدر خطرہ ہے، اور پھر طرح طرح کے لوگ بھی۔ تم کیسے کسی کے دل کا حال جان سکو گی؟ اور پھر تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ میری امی اس کام میں کبھی تمہارے ساتھ دینے کی اجازت نہیں دیں گی، اور میں اپنی امی کو اندھیرے میں رکھ کے کوئی بھی کام نہیں کرتی، تمہیں پتہ ہے بہت اچھی طرح۔ زہرا نے وفا کو ہر پہلو پر روشنی ڈال کے سمجھانا چاہا تھا، مگر جانتی تھی کہ وفا اپنے ارادوں کی کس قدر پکی ہے۔ او یار، تم تو ایسی باتیں نہ کرو، جبکہ تم یہ بہت بہتر جانتی ہو کہ وفا خطروں کی کھلاڑی ہے۔ اور پھر جانی، وہ مثال تو تم نے سنی ہی ہوگی کہ ڈر کے آگے جیت ہے۔ بند کرو یہ اپنے گھسے پٹے ڈائیلاگ میرے سامنے مارنا۔ تو تم اپنی بے اجازت سے دستبردار نہیں ہوگی؟ نہیں، ایک قدم بھی نہیں، اس کے باوجود کہ راستہ خاردار ملیں گے تمہیں وفا۔ راستوں کو گلاب کرنا بھی ایک فن ہے جو کسی کسی کو آتا ہے، اور یہ فن میں ضرور سیکھنا چاہوں گی۔ سین چینج۔ کامل آگا، مجھے واپس گھر جانا ہوگا، ابو غصے میں ہیں بہت، اور پھر وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، بہت ہے میرے لیے اتنی تعلیم۔ محمل کی مرمری کلائی اب بھی کامل کے مضبوط ہاتھ کی گرفت میں تھی۔ وہ تیزی سے اس کو لیے حویلی کی داخلی سمت بڑھ رہا تھا۔ چہرے پہ حد درجہ سنجیدگی رقم تھی، جیسے خود کے غصے پہ قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ محمل کے ہاتھ میں پہنی کالی چوڑیاں کامل کے مضبوط ہاتھ کی قید میں ٹوٹ چکی تھیں۔ جب اچانک محمل کی پرنم آواز سن کر وہ تھما تھا، اور ادھر قریب ہی نیم کے درخت کے نیچے ٹھنڈی چھاؤں میں رک گیا۔ وہ اب بہت غور سے محمل کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اس کے سبھی چہرے پر کیا تلاش کر رہا تھا۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے خوف سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ محمل، میں کمزور نہیں ہوں آگا، مگر وقت شاید میرا ساتھ دینے سے انکاری ہے۔ وہ نڈھال سی ہو کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ وقت کا کام ہے چلتے رہنا، اچھا یا برا گزر ہی جاتا ہے، اور پھر وقت تمہارے ساتھ نہیں مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ اس نازک سی لڑکی کو بکھرنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ کا شکریہ، مگر ابو، تم بس اپنی اسٹڈیز پر دھیان دو، بلکہ تمہاری ٹیوشن میں خود دوں گا تمہیں۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے گویا ہوا۔ سچ کامل آگا؟ وہ ہاتھ بڑھا کے اپنی ہتھیلی پھیلائے کامل سے وعدہ لینا چاہتی تھی، ایک دم پکا وعدہ۔ اور جس محمل کو میں جانتا ہوں وہ بزدل ہرگز نہیں ہو سکتی۔ میں بزدل نہیں ہوں، بس مجھ سے منسلک رشتوں کی ناراضگی مجھے اور میرے فیصلوں کو کمزور کر رہی ہے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ محمل، ان آنسوؤں کو میری قبر پہ بہا لینا، مجھے عورت مضبوط اچھی لگتی ہے، خبردار جو آئندہ یہ بن موسم برسات دیکھی تو۔ وہ کچھ اس انداز میں بولا تھا کہ محمل ایک دم سے ہنسی تھی، جبکہ کامل نے اس کے سرخ گلابی گالوں پہ بہتے موتیوں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ ابھی وہ پیچھے ہٹا بھی نہیں تھا کہ جب ایک دم گرجدار آواز گونجی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے ادھر؟ سین چینج۔ ساری تیاری مکمل ہے نا؟ بس اس لڑکی کے ہوش میں آتے تم لوگ اپنا کام شروع کر دینا۔ آج ہر حال میں مال سیٹھ تک پہنچنا ہے، تبریز نے مکاری سے کہا۔
اور کمرے پہ ایک طاہرانہ نظر ڈالی تھی۔ تیاری ساری مکمل تھی۔ بیڈ کے قریب کیمرہ مین اور 2 اور آدمی اس کے موجود تھے، اس کام میں ماہر۔ آہستہ آہستہ اس لڑکی کو ہوش آنا شروع ہو چکا تھا۔ وہاں موجود افراد کے چہروں پہ ایک شاطرانہ شیطانی چمک ابھری تھی۔ تبریز نے جونی کو کیمرہ سٹارٹ کرنے کا اشارہ کیا اور خود بیڈ پہ کودنے کے انداز میں بیٹھ کر اس پر جھکا اور اپنا غلیظ کام شروع کیا۔ وہ لڑکی اپنے چہرے کے قریب تیز ترین فلیش لائٹس کو جلتا محسوس کر کے ہوش میں آئی تھی۔ ہٹو، چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اور امی کہاں ہیں؟ میں تو ان کے ساتھ آئی تھی۔ ہاں، مگر اب تو تم ہمارے ساتھ ہو اور آج کے بعد ساری دنیا تجھے چاہے گی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے جانے دیں، رحم کریں۔ یہاں آئی تو تم اپنی مرضی سے ہو، مگر اب جاؤ گی تم میری مرضی سے۔ تیری اس خوبصورتی کو خراج بخشنا میرا فرض بھی ہے اور حق بھی۔ ایک نہ جانے کیسے امید کے جسم میں پھرتی سی سما گئی تھی۔ اس نے پوری قوت سے تبریز کو پرے دھکیلا تھا، مگر دوسرے پل ہی 2 آدمی اس تک پہنچے تھے اور اس کو بری طرح سے جکڑا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو امید کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ وہ تو ماں کے ساتھ ڈیرے پہ خود پہ ہوئے کالے جادو کا اتار کروانے آئی تھی، اور ادھر تو اس کی دھجیاں ادھیڑ دی گئی تھیں۔ سین چینج۔ کوئی جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ بدقسمت میری جگہ خود آج اس حال میں پہنچ گیا ہے۔ کوئی تو مدد کرو، اس بیچارے کی مر جائے گا یہ۔ بزرگ نے تماشا دیکھتے ارد گرد کھڑے لوگوں سے درخواست کی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی اس کے گھر کا پتہ جانتا ہو۔ نہیں، ہم نہیں جانتے، شکل سے تو بھکاری لگ رہا ہے پکا۔ اچھا ہوا ایسوں کے ساتھ یہی انجام ہوتا ہے، اور ہونا بھی کیا تھا، اس جیسے سڑک چھاپ گنڈا گردی کرنے والوں کا۔ ایک درمیانی عمر کے آدمی نے نخوت سے کہا تھا، ارے میرے پپو، تو کہاں چلا گیا مجھے اس بھری جوانی میں اکیلا چھوڑ کر؟ بتا، اب کون بجائے گا میرے ساتھ بانسریاں؟ بول میرے جگرے، بتانا، کچھ تو بول میرے گھی کے پکوڑے۔ سنی البتہ پپو پر جھکا گلا پھاڑ پھاڑ کر بین کر رہا تھا۔ اے بیٹا، اس لڑکے کو جانتے ہو تم؟ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، یا اس کا گھر بار کہاں ہے؟ بزرگ کو لگا شاید اب کوئی حل نظر آئے گا اس مسئلے کا۔ یہ میرا پپو ہے اور ہم دونوں کا گھر یہی تو ہے، یہ سڑک۔ ہم یہی تو سوتے ہیں اور ادھر ہی رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں لڑکیاں بھی۔ سنی اپنے بہکے بہکے انداز میں گویا ہوا۔ نشے کی وجہ سے وہ اپنے آپ میں ہی نہیں رہا تھا۔ جو سمجھ میں آ رہا تھا وہی ہا کے چلا جا رہا تھا۔ یہ سب باتیں سنی سے سننے کے بعد وہ بہت کچھ اندازہ لگا چکے تھے، اور کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے وہاں سے گزرتے ایک رکشے کو ہاتھ دے کر روکا تھا۔ اب مزید ان سے لمحہ بہ لمحہ پپو کی ابتر ہوتی حالت دیکھی نہ گئی، اور وہ رکشے میں اس کو 2 لوگوں کی مدد سے بیٹھا کر مرہم پٹی کروانے کی غرض سے اپنے محلے کے قریبی ڈاکٹر کے کلینک کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ سین چینج۔ ارے میری بچی، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میں تمہیں بھائی صاحب کے پاس کوئٹہ ہمارے آبائی علاقے بھیج دیتا ہوں۔ وہاں پہ کئی مزارات اور ڈیرے وغیرہ ہیں، اور پھر سنا ہے کہ ایک بہت مشہور کراماتی بابا کا مزار بھی ہے وہاں، جن کے دم درود سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سب اچھا ہو جاتا ہے۔ منصور صاحب نے بیٹی کے گرد بازو حمائل کر کے گویا اس کی حمایت میں بولنا شروع کیا، جبکہ وفا بڑے مزے سے باپ سے لاڈ اٹھوانے میں مصروف تھی۔ اب بتاؤ بھلا، خدا کے حکم کے بغیر کبھی پتہ بھی ہلا ہے کیا؟ یہ سب لوگوں کے کچے ایمان اور عقیدے ہیں، استغفر اللہ۔ اب تو ہر گلی نکڑ پہ کوئی نہ کوئی پیر فقیر بابا نظر آ جاتا ہے اپنے ڈراموں کا پوٹلا کھولے۔ مہوش بیگم بڑک اٹھی تھی شوہر کے بیٹی کو اس قدر شہ دینے پہ، اور نہیں تو کیا، یہ تو صرف اور صرف ہم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی تو اپنے اس فریب کے کام میں پروان چڑھ رہے ہیں۔ مما، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ ہی کا تو اوپر کا حصہ بالکل ہی خالی ہے۔ اچھا مما، میں ابھی ماس کی طرف جا رہا ہوں کمبائنڈ اسٹڈیز کے لیے۔ وہاں سے گزرتے بابر نے ہاک لگائی تھی، مانو جلتی پہ تیل کا کام کر ڈالا، اور زبان چڑھاتا ہوا یہ جا وہ جا۔ دیکھ لیں میرے بیٹے کو، مجال ہے کبھی میری کسی بات سے انکار کرے۔ اور ایک یہ ہے آپ کی چہیتی۔ بابر کی لگائی آگ اب مکمل طرح سے بھڑک اٹھی تھی۔ وفا دانت پیس کے رہ گئی تھی، چھوڑنا تو اس نے بھی نہیں تھا اس کو۔ ارے بیگم، میں کب کہہ رہا ہوں کہ پیروں کی پھونکوں سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر کچھ اللہ کے نیک بندے بھی تو ہوتے ہیں جن کی دعاؤں سے ہمارے بگڑے کام میں بہتری آتی ہے، وہ بھی صرف خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ اور پھر کیا آپ نہیں جانتی کہ میرے خود کے دادا بھی
تو لوگوں کو پڑھا ہوا پانی دم کر کے دیا کرتے تھے؟ جی جانتی ہوں، مگر آپ کے دادا کا ایمان خدا پہ تھا۔ وہ اللہ کا کلام لوگوں کو ان کے مسائل کے لیے پڑھنے کی تاکید کرتے تھے، خدا کے کلام کو پڑھ کے بیماریوں کو دم کیا کرتے تھے، اور اللہ کے فضل سے وہ دیندار تھے۔ تب ہی تو ان کی دعاؤں میں بھی برکت اور تاثیر تھی۔ آج کل کے جعلی پیروں کا کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، بجا فرمایا بالکل مہوش بیگم، میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں۔ چلیے آپ کی پریشانی بھی ابھی دور کیے دیتے ہیں۔ وہ اطمینان سے گویا ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ کہیں آپ وفا کو جانے کی اجازت تو نہیں دے رہے ہیں نا؟ وہ مشکوک ہوئی تھیں۔ پریشان مت ہو، ہماری بیٹی بھائی صاحب کے گھر جائے گی، وہیں قیام پذیر رہیں گی جب تک اس کا کام مکمل ہو نہیں جاتا ہے۔ بھائی صاحب؟ رہنے دیں بس، مجھے ایک نظر نہیں بھاتے آپ کے وہ مغرور چچا زاد بھائی اور ان کی بیگم صاحبہ۔ مجال ہے جو دونوں میاں بیوی اپنے آگے کسی کو خاطر میں لائے ہوں کبھی؟ ارے بیگم، آپ تو خاصی ہلکان ہو رہی ہو خواہ ہی۔ سوچئے ذرا ایک دفعہ پھر سے، وہ اس علاقے میں رہائش پذیر ہیں، اور سب سے فائدہ مند بات یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے حاکم بھی ہیں۔ دور دور تک ان کے فیصلوں کی بجا آوری کی جاتی ہے۔ تو اب تو یہ غرور اور تکبر ان پر اور ان کی جوزہ محترمہ پر جچتا ہے۔ منصور صاحب ڈٹ گئے۔ وہ مطمئن تھے کیونکہ ان کے چچا زاد بھائی خاصے رسم و رواج والے تھے، اور وفا کو وہ کبھی بھی تیسیس کے لیے مزاروں کی خاک نہ چھاننے دیتے، اور یوں وفا کا دل اچاٹ ہو جاتا، اور وہ ان کے رہن سہن سے گھبرا کر ایسے ہی واپس آ جانا تھا اس نے۔ تو ہم کون سے کوئی کم ہیں ان کے مقابلے میں؟ خیر سے اچھا کھاتے کماتے ہیں، حلال رزق خدا کے فضل و کرم سے میسر ہے ہمیں، اور خیر سے الحمدللہ 1000 گج کا گھر ہے ہمارا، اسپیئر پارٹس کی کئی فیکٹریاں ہیں ہماری۔ تو پھر ہم اور ہماری سرپھری صاحبزادی میں تو نخرے نام کو بھی نہیں، بلکہ بٹیا رانی تو ہماری خیر سے انسانیت کی علمبردار شدید محبت کرنے والوں میں سے ہے۔ مہوش بیگم نے شوہر منصور احمد کو اچھی طرح سے لیکچر دے ڈالا۔ ارے بھائی، آپ یہ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہمارا تعلق پڑھے لکھے معاشرے سے ہے، اور وہ ٹھہرے غیر تعلیم یافتہ لوگ، مگر یقین مانو ہماری اکلوتی بیٹی کا بخوبی خیال رکھیں گے۔ وفا اپنے اماں اور ابا کو الجھتا دیکھ کر وہاں سے خاموشی سے رخصت ہو چکی تھی۔ جانتی تھی اب مقدمہ اس کے بابا لڑ رہے تھے اس کے لیے، بس پھر کامیابی تو پکی تھی۔ وہ مسرور سی ہوئی تھی۔ زہرہ کو اب بریکنگ نیوز دینے چل پڑی تھی۔ سین چینج۔ واہ، یہاں تو عشق معاشقے چل رہے ہیں۔ جابر آنکھوں میں عجیب سی چبھن لیے گویا ہوا، لہجہ آگ برسا رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ وہ محمل کو تمسخر اڑاتی نظروں سے گھور رہا تھا۔ جابر، اپنی حدود مت پھلانگو۔ نہیں جابر آغا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ محمل سر اسمیا سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بوکھلاہٹ میں سر پہ اوڑھا ہوا دوپٹہ فرش پہ ہی گر گیا تھا۔ آئندہ یہ مجھے تمہارے سر سے ڈھلکا ہوا نہ دکھے محمل، یاد رکھنا۔ اور اب جاؤ تم جانا کے پاس، میں آ رہا ہوں وہاں۔ آخری جملہ کامل نے جابر کو شعلے برساتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر کہا، جبکہ محمل منہ پہ ہاتھ رکھے روتی ہوئی حویلی کے داخلی روش میں بھاگی تھی۔ کیا بات ہے، اتنی جی حضوری، مجھے بھی سکھا دو یہ ہنر۔ ویسے بری نہیں ہے، میں سوچ سکتا ہوں کچھ۔ کہو، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ کہو گے تو پریکٹیکل کر کے دکھا سکتا ہوں۔ وہ گھنی مونچھوں کو تاو دینے لگا تھا۔ اپنی اوقات میں رہو جابر، اور محمل سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ کامل کا خون کھول اٹھا تھا۔ کام ڈاؤن، تم تو شادی شدہ ہو، میرے پاس خیر سے آپشن باقی ہے، جابر نے کامل کی آنکھوں میں دیکھ کر جتایا تھا، اور اس کا شانہ تھپ تھپا کے آگے بڑھ گیا تھا۔ کامل محمل سے پورے 8 سال بڑا تھا۔ محمل کے ماں باپ حویلی کے کوارٹر میں رہائش پذیر تھے۔ ان کا شمار گھر کے ملازمین میں نہ تھا، مگر حیثیت ملازمین کی ہی دی جاتی تھی۔ جب تک کامل کا باپ ذیشان حیدر خان حیات تھا، تب تک وہ لوگ حویلی کے اندر ہی رہائش پذیر رہے تھے۔ ایک روز ذیشان خان ہی ان لوگوں کو اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے حویلی لے کر آیا تھا۔ وہ احسان فراموش ہرگز نہ تھا۔ یہی وجہ تھی وہ خود پہ کیا ان میاں بیوی کا احسان اتارنے کی غرض سے ساتھ حویلی ہی لے کر آ گیا تھا۔ سلیمان اور اس کی بیگم نے ذیشان حیدر کی اس وقت مدد کی تھی جب وہ شکار سے واپس آتے وقت میں شدید زخمی ہو گیا تھا۔ علاقہ غیر کے کچھ دشمنوں نے اس کی یہ حالت کر ڈالی تھی۔ ذیشان کی قسمت اچھی ہونے کی وجہ سے وہ بچ گیا، کیونکہ
سلیمان اور اس کی بیوی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر اپنے ٹھیلے پہ بھر رہے تھے۔ بس اب ان کا کام مکمل ہو چکا تھا اور وہ لوگ گھر کے لیے روانہ ہونے کو تھے جب جنگل میں ایک شخص ان کو انتہائی زخمی حالت میں خون میں لت پت اوندھا پڑا ہوا ملا تھا۔ زخمی ملنے والے شخص کو وہ نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ ذیشان حیدر خان کے علاقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان دونوں کا گھر ذیشان خان کے قبائلی علاقے سے میلوں دور ایک چھوٹے سے قصبے میں تھا۔ وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے اپنے ایک بیٹے بلال کے ساتھ۔ ذیشان خان کو زخمی حالت میں تڑپتا دیکھ کر سلیمان کی بیوی سے رہا نہ گیا اور وہ شوہر کی ناراضگی مول لینے کے باوجود اس کو سلیمان کی مدد سے زبردستی ٹھیلے پر لٹا کر اپنے قصبے میں لے آئی تھی۔ کئی دن اس کی تیمارداری کی اور جب وہ ذرا بہتر ہوا تو ذیشان خان کو بخوبی اپنے محسن کی معاشی حالات کا اندازہ ہو چلا تھا۔ وہ ان کو بغیر احساس دلائے اس بات کا اپنے ساتھ ہمیشہ کے لیے وہ قصبہ چھڑوا کر حویلی لے کر آ گیا تھا۔ کامل 8 برس کا تھا اس وقت جب وہ لوگ ایک دن ذیشان حیدر خان کے ساتھ حویلی آئے، جبکہ اس سے سال بھر چھوٹی ایک بہن مریم تھی۔ کامل اور مریم ذیشان حیدر کے 2 ہی بچے تھے۔ حویلی آنے کے کچھ مہینوں بعد سلیمان کو اللہ نے شادی کے کئی سال بعد بلال کے بعد محمل سے نوازا۔ سلیمان بیٹی کی ولدیت پہ خاموش تھا۔ خوشی اس کے چہرے پہ نہ ہونے کے برابر تھی، جبکہ سلیمان کی بیوی اور بیٹا بلال تو مانو جیسے کھل اٹھے تھے۔ حویلی میں جب چھوٹی محمل کو خورشید گاؤں کے چھوٹے سے کلینک نما ہاسپٹل سے گھر لے کر آئے تو گھر کے سبھی بچے خوشی سے محمل کی طرف بڑھے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا، ماں سوائے ایک کے، اور وہ تھا ذیشان خان کے بڑے بھائی فرقان حیدر خان کا بیٹا راغب خان، جبکہ اس سے 5 برس چھوٹی بہن کشمالہ جو کہ اس وقت 5 سال کی تھی محمل کو گود میں اٹھائے اٹھائے گھوم رہی تھی۔ راغب خان اپنی ماں کی پرچھائی تھا۔ دولت کی چکا چوند نے اس کو مغرور اور خودسر بنا ڈالا تھا۔ اس کا مزاج ہر وقت آسمانوں سے باتیں کرتا۔ فرقان خان اور اس کی بیوی قرۃ العین فرقان خان سلیمان اور اس کے گھرانے کو حقارت کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ تو ذیشان خان اور اس کی بیوی کی وجہ سے لحاظ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، ورنہ حویلی میں سلیمان کو جگہ کسی صورت نہ دی جاتی۔ محمل چونکہ حویلی میں سب سے چھوٹی ہونے کے سبب سب کی لاڈلی بن بیٹھی تھی۔ کامل بہت خیال رکھتا تھا اس کا۔ محمل کی ہر خواہش پوری کرنے کی ذمہ داری گویا اس نے اپنے ذمے لے ڈالی تھی۔ جس اسکول میں وہ خود پڑھتا تھا وہیں ماں سے کہہ کر محمل کا بھی ایڈمیشن کروا ڈالا۔ حد یہ تھی کہ وہ اپنی کلاس میں بیٹھا یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا کہ محمل چھوٹی ہے، اس کو کوئی پریشان تو نہیں کر رہا، کوئی بچہ اس کو تنگ تو نہیں کر رہا، یا پھر کہیں کلاس کی ٹیچرز اس کو ڈانٹ تو نہیں رہی۔ بس اسی پریشانی میں وہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کو بار بار دیکھنے کلاس میں آتا کہ کہیں وہ رو تو نہیں رہی ہے۔ اور محمل کا یہ حال تھا جیسے ہی کامل کو دیکھا کلاس روم کے باہر اس کو دیکھ کر زوروں شوروں سے گلا پھاڑ پھاڑ کر رونا شروع کر دیتی۔ کامل ہوتا اس کو روتا ہوا دیکھ کر اپنے ساتھ ہی اپنی کلاس میں لے کر آ جایا کرتا تھا، جبکہ محمل کلاس میں اس کی گود میں ایسے بیٹھا کرتی تھی جیسے یہ کلاس روم نہیں، ان کے گھر کا ڈائننگ روم ہو۔ کامل علاقے کے حاکم کا پوتا تھا، اسی لیے کسی کی مجال نہیں تھی کہ کامل کو کچھ کہے، اور محمل کے معاملے میں تو ہر ایک کو اندازہ تھا کہ وہ کیسا اور کس قدر حساس بھی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو کھانا کھلاتا، یہاں تک کہ گھر میں بھی محمل صاحبہ اس کی گود میں بیٹھی بڑے مزے سے کھانا پینا کرتی تھی۔ 16 سال کا ہوتے ہی ذیشان خان نے کامل کو پڑھائی کے لیے ابروڈ بھیج دیا۔ جس دن کامل گیا محمل اس دن سے بہت اداس رہنے لگی۔ وہی تو تھا جو اس کو راغب کی ڈانٹ سے بچاتا تھا اور تائی کی خشمگین نظروں سے دور چھپا کر رکھتا تھا۔ محمل کی خوشگوار زندگی کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ پہلے کامل ملک سے باہر اعلیٰ تعلیم کے سلسلے میں چلا گیا اور پھر ایک دن ذیشان حیدر۔ سبھی بہت خوش تھے، خاص کر محمل کو تو گویا جیسے خوشی سے پڑ لگے ہوئے تھے۔ کامل ابروڈ سے 10 سال بعد واپس آنے والا تھا۔ اس کے آنے میں صرف 1 ہفتہ ہی بچا تھا۔ وہ لوگ کامل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔
محمل اس وقت 17 سال کی ہو چکی تھی۔ کامل کو لے کر وہ خود بھی اپنے احساسات سمجھنے سے قاصر تھی۔ بس کامل کا نام سنتے ہی اس کا دل ایک بیٹ مس کر جاتا تھا اور وہ خواہ میں خود ہی اس سے نظریں چراتی تھی۔ ایک روز جب کامل کے آنے میں محض 2 دن رہ گئے تھے، تب اچانک ذیشان خان کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور وہ دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ محمل کی خوشگوار زندگی کو شاید کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ باپ کی موت سے کامل کو بہت شدید جھٹکا لگا تھا۔ غم کی شدت ہی ایسی تھی کہ وہ محمل پہ زیادہ دھیان نہ دے سکا، اور پھر وہ جس طرح واپس آیا تھا اسی طرح چند روز گزار کر واپس چلا گیا تھا۔ محمل سمجھ نہ سکی کامل کی یہ اجنبیت۔ دل بہت دکھی ہوا، مگر اپنے آپ کو تعلیم دلوانے کے لیے جد گئی، یا پھر بہلانا سیکھ گئی تھی خود کو۔ تائی بیگم کے ہاتھ میں گھر کا سب نظام آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے سلیمان کے گھرانے کو حویلی کے اندر سے نکال کر سرونٹ کوارٹر میں شفٹ کر ڈالا۔ 1 سال بعد اچانک ہی کامل واپس آیا تھا، مگر وہ اکیلا واپس نہیں لوٹا تھا، ہاتھ میں اپنے ساتھ ایک 2 سالہ معصوم ننھی کلی کو بھی لایا تھا۔ وہاں اس نے اپنی ایک فرنگی دوست سے شادی کر لی تھی، جو کہ زیادہ عرصہ نبھ نہ سکی اور دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ سین چینج۔ تم اگر چاہو تو یہاں میرے ساتھ رہ سکتے ہو، میرا کوئی نہیں ہے، میں بھی تمہاری طرح اکیلا ہوں، کوئی نہیں ہے میرا بھی۔ پپو اب ٹھیک ہو چکا تھا اور جانے کے لیے پر تولنے لگا جب انہی بزرگ شاہد صاحب نے کہا تھا، مگر میں کیسے رہ سکتا ہوں یہاں؟ پپو کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ کوئی سڑک پہ گزر بسر کرنے والے کو گھر میں جگہ دیتا۔ تھوڑی دیر تک وہ سوچتا رہا۔ گھر مل رہا تھا مفت میں، رہنے کو، کھانے کو کھانا، اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ سوچ بچار کر کے پپو نے ہاں کر دی۔ تم ٹھیک ہو، اب میرے ساتھ کل سے کام پہ چلنا۔ شاہد صاحب نے روٹی کو سالن میں ڈبو کر منہ میں رکھا اور بہت غور سے پپو کو دیکھنے لگے، جسے جواب اس کے چہرے پر کھوج رہے تھے۔ کیسا کام؟ کیا نوکری کرنی ہوگی مجھے؟ وہ لاپرواہی سے بولا۔ شاہد صاحب خوب سمجھ رہے تھے کہ وہ اس وقت ان کے گھر میں موجود آسائشات میں کھویا ہوا تھا۔ تم جب ساتھ چلو گے تو سمجھ جاؤ گے اچھے سے، وہ بہت گہرے لہجے میں گویا ہوئے، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ سین چینج۔ مسلسل 4 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پتھریلی سڑک پہ رکی تھی۔ بابا نے کراچی سے اس کو بائی ایئر کوئٹہ بھیجا تھا۔ ایئرپورٹ پہ پہلے سے ہی اس کے انتظار میں ڈرائیور ہاتھ میں تختی لیے اس کا منتظر تھا۔ ایئرپورٹ سے جو سفر شروع ہوا تھا، گاڑی 4 گھنٹے مسلسل پتھریلے اونچے نیچے راستوں سے گزرتی رہی۔ وفا آنکھوں میں اشتیاق لیے کوئٹہ کی خوبصورت پہاڑیوں میں سے بنائے گئے راستوں کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ اونچی نیچی پہاڑیوں کی چوٹیوں میں ایسے کھوئی ہوئی تھی جیسے قدرت کا سارا حسن اس کے لیے یہاں سمٹ آیا تھا۔ جب اچانک گاڑی ایک زوردار جھٹکا کھا کر رکی تھی۔ کیا ہوا خان بابا؟ کیا ہماری منزل آ گئی ہے؟ وہ چونکی تھی۔ نہیں بی بی، ابھی تمہارا منزل نہیں آیا ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ کچھ دیر کو انتظار کرنا ہوگا۔ ادھیڑ عمر ڈرائیور کچھ پریشانی سے گویا ہوا۔ سب خیر تو ہے نا بابا؟ مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ وفا کو لگا شاید ہلکا پھلکا سا ٹائر پنچر ہوا ہوگا، دوسرا لگانے کی ضرورت ہوگی تو وہ بابا کے ساتھ مل کر بڑے آرام سے لگا دے گی۔ ڈرائیونگ تو وہ خود بھی جانتی تھی اور اپنی گاڑی کے چھوٹے موٹے کام خود ہی سر انجام دیا کرتی تھی۔ ماما تو اس کو غصے میں ٹام بوائے کہا کرتی تھی۔ نہیں بی بی، تم ہماری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، اور پھر تم ہمارا مہمان ہے، ہم کیسے تم سے کوئی مدد لے سکتا ہے؟ مسئلہ تو سارا یہ ہے کہ ہم تم کو اس علاقے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ علاقہ غیر ہے، ابھی ہمارا قبائلی علاقہ آنے میں 2 گھنٹے کا سفر مزید باقی بچتا ہے۔ وہ پریشان تھا، کیسے جوان جہان لڑکی کو تنہا چھوڑ کے پیٹرول کی تلاش میں نکل پڑتا۔ عصر کا وقت ہو چلا تھا اور پھر تھا بھی یہ علاقہ دشمن کے علاقے سے جڑتا ہوا۔ بابا، اگر آپ مجھے مسئلہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی مشکل حل ہو سکے۔ وہ بضد تھی اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے۔ بیٹا، ہم جب حویلی سے نکلا تھا اس وقت گاڑی میں مکمل پیٹرول بھروایا تھا، مگر اب ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے راستے میں پیٹرول گاڑی سے رستہ رہنے کی وجہ سے ختم ہو چکا ہے۔
ڈرائیور خاص اپنے پشتو لہجے میں ٹوٹی پوٹی اردو بولتے ہوئے اس کو سمجھانے لگا تھا۔ اوہ، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں کے راستے کافی پتھریلے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے سفر میں تو۔ آپ پریشان نہ ہوں، اور اس میں کون سی بڑی بات ہے، آپ جائیں، میں گاڑی کے اندر ہی بیٹھی رہوں گی آپ کے آنے تک۔ ٹھیک ہے بچے، جانا تو ہوگا مجھے، نہیں تو تم حویلی کیسے پہنچے گا؟ اور پھر اس جگہ موبائل کا سگنل بھی تو نہیں آتا ہے۔ مجبوری ہے، ہم کو جانا ہی ہوگا، کیونکہ رات گہری ہونے سے پہلے ہم کو تمہارے کو حویلی بھی تو پہنچانا ہے ہر صورت، ورنہ بڑا آگا ہماری جان لے لے گا، اور پھر ہم سمیت ہماری نوکری بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ وہ مجبور تھا، جبکہ وفا اس کی بات کو چٹکیوں میں اڑا گئی تھی۔ اس کی نظر میں یہ محاورہ تھا، مگر حقیقت یہی تھی۔ اگر وہ اسے کہے جملے پر غور کرتی یا سوچتی تو یہ بہت گہری بات تھی جو ڈرائیور نے اس سے کہی تھی۔ اچھا بی بی، تم ایک کام کرو، یہ کالی چادر اوڑھ لو اچھے سے، تاکہ تمہارا چہرہ کسی کو نہ دکھے، اور کوشش کرنا کہ اگر تم کو لگے بی بی کہ کوئی تم تک پہنچ رہا ہے تو گاڑی کے اندر چھپے رہنا، نکلنا نہیں۔ کچھ ہی فاصلے پہ دشمن کا علاقہ ہے۔ ٹھیک ہے بابا، آپ جائیں، میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات کو، وہ لاپرواہی سے بولی، اور خود کو اچھی طرح کالی چادر میں ڈھانپ لیا تھا۔ سفر کی تھکان ایسی تھی کہ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے لگائے ہی نہ جانے کب سو چکی تھی۔ کافی دیر سے وہ سو رہی تھی۔ چہرے پہ سے کالی چادر سرکنے کی وجہ سے چہرہ واضح ہو رہا تھا۔ دودھیا چہرہ اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ناک میں پہنی ڈائمنڈ کی ذرا برابر نوز رنگ اس کے نوخیز حسن کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی۔ سنہری بالوں کی آوارہ لٹیں اس کے چہرے سے اٹکھیلیاں کرنے میں مصروف ہوئیں۔ اس پر تضاد جلتا ہوا سورج وفا کے چہرے پر اپنی شائن بکھیرتا ہوا مزید سنہری گلنار کر رہا تھا۔ یہ حسین منظر کوئی بہت غور سے ملاحظہ فرما رہا تھا۔ وفا کی معصومیت ملی خوبصورتی کسی کے دل میں تلاطم سا برپا کر گئی تھی۔ اس اجنبی سے مزید خود پہ جبر نہ ہوا تو وہ خود پہ اچھی طرح مردانہ شال لپیٹ کر مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گاڑی کے بالکل قریب آن پہنچا تھا۔ وفا کا سر نیند کے باعث گاڑی کے شیشے سے آ لگا تھا۔ آنے والے شخص نے اپنی انگشت شہادت سے شیشے پر انگلی پھیرتے ہوئے وفا کے نقوش کو چھوا تھا۔ گہری نظریں خود پر محسوس کر کے وفا کی نیند ایک دم ٹوٹی تھی۔ پلکوں کی چلمن جیسے ہی اٹھی، اپنے سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وفا کے چہرے کی ہوائیاں اڑ سی گئی تھیں، آنکھوں میں خوف کی تحریر رقم تھی۔ So this is the end of this episode. خدا حافظ.